وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وعدد معلوماته وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کی جس آیت پاک کی تلاوت پر میں نے شرح حاصل کیا، اس میں اللہ کو عزت کا ارشاد ہے اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ عادت شریفہ ہے کہ ہر نوع سے ہر قسم سے چار کا انتخاب فرماتے ہیں، چار کو پسند فرماتے ہیں اور ایک کو چن لیتے ہیں۔ اب اگر دیکھنا ہے تو اللہ رب العزت نے کئی لاکھ کروڑ فرشتوں میں سے چار بڑے فرشتوں کو پسند فرمایا۔ ویسے تو سب فرشتے ہی پسند ہیں اللہ کو، لیکن ان کا رتبہ بڑھا دیا اور یہ چار فرشتے ہیں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اور پھر ان چاروں فرشتوں میں سے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب کر لیا، چن لیا اور تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور پھر تمام پیغمبران کرام کے پاس وحی لانے والے یہی فرشتے ہیں، انہیں اس کام کے لیے اللہ نے چن لیا۔ اب کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل میں اللہ رب العزت نے چار پسند فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، پسند فرمایا اور تمام انبیاء کا سردار، تمام انبیاء کرام میں افضل و اعلیٰ مرتبہ عطا فرما دیا۔ اب اسی طرح ہم دیکھتے جائیں تو دنوں میں، تمام دنوں میں اللہ نے چار کو پسند کیا اور اس نے ایک کو چن لیا، یوم الفطر کو۔ اسی طرح تمام راتوں میں دیکھیں تو اللہ نے چار کو پسند فرمایا، ایک رات کو منتخب فرما لیا، چن لیا، اس کا نام رکھا لیلۃ القدر۔ تو اسی طرح سے اگر ہم مساجد میں دیکھیں تو روئے زمین کی تمام مساجد میں سے اللہ نے چار کو چنا اور ایک کو پسند فرما لیا اور وہ ہے مسجد حرام۔ تو اسی طرح سے اگر پہاڑوں میں دیکھیں تو اللہ نے چار بڑے پہاڑوں کو منتخب فرمایا، چنا اور ان میں سے کوہ طور کو اللہ نے پسند فرما لیا۔ کوہ طور معلوم ہے نا کہ اللہ کی تجلی وہاں پر پڑی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر اللہ نے بلایا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بار بار یہی مطالبہ کرتے رہے، دعا کرتے رہے، عرض یہی ہوتی رہی، ربی ارینی ربی ارینی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہوا، جواب ہوا، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب بار بار یہ اصرار پڑا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور اپنی 70ویں تجلی کوہ طور پر جب اللہ کی پڑھی، جب اللہ نے اپنی 70ویں تجلی کوہ طور پر جب عنایت فرمائی، جب تجلی پڑھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور کے سامنے وہ تجلی کا پڑھنا تھا کہ کوہ طور جل گیا اور وہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ چند لمحوں کا منظر تھا، چند لمحوں کا تجلی کا پڑھنا تھا کہ کوہ طور شعلہ پوش ہو گیا، جل اٹھا اور موسیٰ علیہ السلام وہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
لمحوں میں آپ نے وہ جو تجلی کا وہ جو منظر دیکھا، اس کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کی بصارت کی دیکھنے کی آنکھوں کی ایسی قوت ہو گئی کہ کئی کلومیٹر دور تک کی بھی چھوٹی چیز آپ کو نظر آ جاتی۔ کیوں کہ اللہ کی 70ویں تجلی کا چند لمحوں میں آپ نے دیدار کیا۔ اب شاعر کہتے ہیں اس مقابلے میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ربی ارینی کہتے ہیں، بولے موسیٰ ربی ارینی، تھا جواب لن ترانی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا جواب ہوگا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب اصرار بڑھا آپ گئے، یہ منظر ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے شاعر کہتے ہیں کہ بولے موسیٰ ربی ارینی، تھا جواب لن ترانی، کہا تم نے ما ارانی۔ نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے رب کو دیکھا، اپنے آنکھوں سے رب کو دیکھا، اپنے سر کی آنکھ سے میں نے اللہ کا دیدار کیا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہا تم نے ما ارانی، صلوات اللہ علیہ، کہ آپ کو درود و سلام ہو کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ یہ کہ کوہ طور بھی چل اٹھا تھا، اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ یہاں پر شب معراج کے واقعات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ضمن کوئی بات آئے تو اسے پوری کر لیں تو سمجھ میں بہتر آتا ہے کہ کوہ طور میں تھے، کہ کوہ طور کو اللہ نے پسند فرمایا۔ اب اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کی تجلی وہاں پر پڑی، کوئی اور پہاڑ پر نہیں پڑی، طور پر ہی پڑی، اسی لیے منتخب ہو گیا وہ۔ اب آئیں دیکھیں کہ جب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام دربار میں پہنچ گئے اور وہاں پر جو کچھ کے رب و نیاز کی باتیں ہوئی، واللہ اس کے رسول کی بہتر جانے، جتنا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اتنا ہم جانتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض فرما دی، وہ نمازیں لے کر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے اقدس کو دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں اور کہیں نگاہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، چہرے پاک کو دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی امت کو کیا تحفہ دیا ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں کہ موسیٰ اللہ نے میری امت کو 50 نمازیں تحفہ دی ہیں، تحفتاً 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بدستور چہرے کو تک رہے ہیں، پلک تک نہیں مانی جا رہی، ایک ساتھ ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، یہ بوجھ برداشت نہیں ہوگا، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری قوم کو آزما چکا ہوں، تو لہذا آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، تشریف لے جائیں اور ان 50 نمازوں میں کچھ کمی کرا کرنا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام پھر سے اللہ کی بارگاہ میں آگے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ ان نمازوں میں کچھ تخفیف فرما دیں، کچھ کم کر فرما دیں۔ اللہ رب العزت 50 میں سے 5 نمازیں کم فرما دیتے ہیں، 45 نمازیں لے کر آتے ہیں۔ جب نبی رحمت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام وہیں پر ہے چھٹے آسمان پر، اور پھر وہی کیفیت ہے کہ چہرے پر نظریں جمی ہوئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، تک رہے ہیں چہرے اقدس کو اور وہی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ نے کیا کیا، کیا معاملہ فرمایا؟ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ اللہ نے 5 نمازیں کم فرما دی، 45 عطا فرما دی۔ پھر سے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، ان میں سے بھی کم کرائیے۔ پھر تشریف لے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر 5 نمازیں کم ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور کہیں نظر نہیں۔ وہ چہرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں میں بتاؤں، چہرے کو تک رہے ہیں اور پھر سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ
آپ کی امت 40 دن نہیں پڑے گی تب کرا کرائیے. پھر تشریف لے جاتے ہیں 35 ہو جاتی ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام وہی کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہوگا. پھر 30 25 20 15 10 5 ہو جاتی ہے. 50 سے 5 ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر وہی انداز آنے جانے میں 5 نمازیں کم ہو رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام چہرے کو تک رہے ہیں. 5 نمازیں جب رہ گئی پھر سے وہی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتی. موسیٰ علیہ السلام کہ یہ عرض کرنا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی ان کے اوقات میں نہیں پڑھ سکے گی وقت لہذا اس میں سے کچھ کمی کرائیے. نبی پاک علیہ السلام وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ بار بار اللہ کے بارگاہ میں جانے سے اب میں حیا محسوس کرتا ہوں. تو لہذا میرا یقین ہے کہ میری امت یہ 5 نمازوں کی حفاظت کر لے گی. 5 نمازیں وقت مقررہ پر ادا کریں. کہاں پر ہوا یہ یقین؟ 6 آسمان کس کے سامنے ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیسا یقین ہے ہم پر نبی پاک علیہ السلام کا؟ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں نا لگا جسمی فدا سلام علیہ، ہمارا جسم بھی آپ پر فدا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام آپ پر. لگا روحی فدا، ہماری روح بھی آپ پر فدا ہے. لگا مالی فدا بھی ہے، یہ بہت کم نہ ہوتا ہے. لگا مالی فدا سلام علیہ، ہر چیز سے ہم سلام بھیج رہے ہیں. اپنے آپ کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. قربان ہو گئے کئی ہم سے پہلے، آج بھی ہو رہے ہیں، صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے. لیکن یہاں پر بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یقین ہے اس یقین کو ہم کس حد تک نبھا رہے ہیں. جو 6 آسمان پر ہمارے ساتھ یقین ہے کہ میری امت 5 نمازیں پڑھ لے گی. جب 5 نمازوں کی اطلاع میں نہیں ہوتی یار، ہر نماز کے لیے ہر مسجد سے صدا بلند ہوتی ہے، ہر مسجد سے اذان گونجتی ہے، ہمیں اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ مغرب کی اذان ہوتی ہی نماز جماعت شروع ہو جاتی ہے. ماں باپ کی 4 نمازوں کے لیے وقت سے پہلے اذان ہوتی ہے. 3 نمازیں 15 منٹ پہلے ادا ہوتی ہے اور فجر کی نماز کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں اطلاع ہوتی ہے. لیکن کیا بات ہے کہ اطلاع کے باوجود ہم نماز کو نہیں آتے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یقین کہ میری امت یہ 5 نمازوں کی حفاظت کرے گی. آئے افسوس ہم پر کہ اگر ہم حفاظت نہیں کرتے تو وہ یقین توڑنے والوں میں ہمارا شمار. آج دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے میری جان حاضر ہے، اسلام کے لیے میری اولاد حاضر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسلامی عمل پر کیا چیز ہے؟ اعمال بھی تو ایک چیز ہے. اعمال کے بغیر اگر جنت کا دعویٰ ہے، جنت کی مان ہے، جنت کا مطالبہ ہے تو پھر وہ خام خیالی ہے. اعمال کچھ بھی نہیں ہے اور ہم بخشے جائیں گے، بخشوا دیے جائیں گے. سوچنے والی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے یقین کو ہم کس آسانی سے آج توڑ رہے ہیں. ہمیں اس کا شعور کرتے ہیں. دیکھیں اور غور کریں. اللہ رب العزت نے یہ جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں، عائد فرمائی ہیں، کیا اس سے اللہ کا کچھ فائدہ ہے؟ ہماری نماز سے اللہ کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے؟ معاذ اللہ ہرگز نہیں. چلیے ہمارے نماز نہیں پڑھنے سے کچھ نقصان ہوگا؟ معاذ اللہ وہ بھی نہیں. تو پھر جب ہماری عبادت سے نہ فائدہ ہے اللہ کو، نہ ہمارے رک جانے سے کوئی ضرر ہے، تو پھر کیا مطلب؟ یہ اعمال کو ہمارے اپنے آپ کی نجات کے لیے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمارے لیے. اگر ہم بدعمالیوں میں ملوث ہیں تو اس کا وبال، اس کا گناہ، اس کا نقصان ہمارے اپنے لیے ہوتا ہے. اور یہ بات اب چلیے، یہ تو نماز کا یقین ہو گیا. آپ ہم تمام کے لیے توفیق عطا
فرمائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یقین پر ہم ثابت قدم ہو جائیں، اور اس یقین کو جو یقین ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یقین پر ہم پورے اترنے کی کوشش کریں، ہم نماز کے پابند رہ جائیں۔ اب ایک بات کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بات نمازیں کم کرا رہے ہیں، 5 نمازیں رہ گئی پھر بھی خاموش نہیں، پھر فرماتے ہیں اب تک پھر جائیے۔ اب آپ پوچھیے کہ وہ جانا تھا نہیں جانا؟ 5 تھی نا، 5 کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے ابھی بھی جائیے۔ آج کے اس دور میں ہم کیا کہیں گے؟ تو ایک جگہ میں نے ایسا سوال کیا تو کسی طرف سے جواب آیا تھا، اور اگر ہو سکتا تو معذرت، لیکن یہ منشاء قدرت ہے۔ 50 سے 5 سیدی مرشدی مولائی عبداللہ شہزاد کو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو سمجھو یہاں پر بات کو کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، 5 رہ گئی، پھر ٹھیک 5 رہ گئی، 5 اور 50 میں 50 اور 5 میں کیا فرق ہوا؟ وہی کیا فرق ہوا؟ 0 صرف صفر کا فرق ہو گیا۔ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائے کہ جس انداز میں آسان فہم انداز میں آپ نے بیان فرمایا، حیدرآباد کی شان ہے، محمد سے ذکر فرمایا گیا، ایک ایک حدیث کو اتنے سہل انداز میں پیش فرما دیا کہ عالم بھی سمجھ جائے اور غیر عالم بھی سمجھ جائے، اور پھر آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ، آپ کا جو انداز ہے وہ سورج کی طرح روشن ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر نہیں ملا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو 50 اور 5 میں صرف صفر کا فرق ہے، 5 میں صفر لگا تو 50 بن گیا، اور 50 سے صفر ہٹا تو 5 رہ گیا۔ تو جو 50 نمازیں تھی، جو 50 نمازوں کا ثواب ہے جو تھا، اللہ نے 50 نمازیں امت کو عطا فرمائی تھی، لیکن وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئی۔ مطلب کہ صفر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اے بندے نمازی، اگر تو 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھ لیتا ہے تو وہ صفر جو اللہ کے پاس موجود ہے تیری 5 نمازوں میں وہ شامل کر دیا جائے گا، اور 50 نمازوں کا تجھے ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو بات ہے، اب رہی بات کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو بار بار بھیج رہے تھے، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ کیا امت کی آپ کو فکر تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو فکر تھی، جبکہ سب سے زیادہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خود ہمارے رسول علیہ السلام کو فکر ہے ہماری۔ اور ایسی فکر صاحب کہ براق میں بیٹھے ہیں تشریف فرمائے، فکر ہماری فرمائے۔ جبرائیل امین جب اللہ کے حکم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر آپ تشریف فرما ہیں، اتنا سب کچھ آپ کے لیے آراستہ کیا گیا، فرشتے آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں، جن کے ہاتھوں میں خنجریں ہیں، جنتی مشعلیں ہیں، روشن ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کے لیے اللہ نے تمام جہانوں کو منور کر دیا، آراستہ کر دیا، سجا دیا۔ اور غلمان کو حکم ہو گیا کہ آپ استقبال کے لیے کھڑے رہیں، تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ آپ استقبال کے لیے تیار رہیں۔ سب کچھ ہوا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 70,000 فرشتے آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ چلنے کے لیے اتنا شانہ انتظام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، اور ایک ایسے سفر پر، ایسی بلندی پر آج آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کو بلایا نہیں گیا، آپ کے بعد بھی کوئی اس مقام پر نہیں پہنچ سکے۔ تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال فرماتے ہیں کہ آج اتنا سب کچھ ہے، پھر بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر یہ فکر پیش کی۔ کیا بات ہے؟
جبرائیل. تو جب جبرائیل علیہ السلام یہ پوچھتے ہیں تو نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل آج میرے لیے تو براق آیا، یہ سب کچھ آج میرے لیے اللہ نے انتظام فرمائے، آج مجھے عالم بالا پر بلایا جا رہا ہے. اے جبرائیل میں میری امت کے متعلق فکر رہا ہوں، میری امت کے لیے سوچ رہا ہوں کہ قیامت کے دن وہ اپنی خبروں سے نکل کر درمان کا ضعیف کمزور کس طرح سے میدان حشر تک آئیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہی تھا، آواز آتی ہے کہ جبرائیل، اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے محبوب سے تم کہہ دو کہ فکر نہ کرے وہ جس طرح سے آج آپ کے لیے میں نے قرآن بھیجی ہے، کل قیامت کے دن آپ کے ہر امتی کی قبر پر ایک سواری کو بھیجوں گا جس سے وہ چل کر محشر کے میدان حشر تک آ جائے. میرے کی روایت یوں بھی ہے، محدث رجب معراج نامے میں فرماتے ہیں کہ قبر سے سیدھا وہ جنت تک پہنچ جائے گا اس سواری پر. تو فرمان جائے کہ یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی فکر ہے ہماری. پھر وہ مقام بھی آیا، قاب قوسین او ادنی والا معاملہ آیا کہ جب اللہ کے حکم میں گئے اتنے قریب ہوئے تو قرآن کو کہتا ہے کہ ثم لنا فتدلى فكان قاب قوسین، کہ وہ دو نور اللہ کا نور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کمان کی طرح ہو گئے. قرآن یہاں پر خاموش نہیں ہوا، قاب قوسین او ادنی، کہ وہ دو کمانوں سے بھی کم فاصلے میں رہ گئے، اتنا قرب سے اللہ کا دیدار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ مقام قرب میں جب آپ پہنچتے ہیں، تشریف لے کے جاتے ہیں، تنہا جب تشریف لے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا پر جبرائیل میں رک جاتے ہیں، آگے کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. وہاں پہ آپ تشریف لے جاتے ہیں تنہا. بہت بڑی باریکی ہے یہ. سدرۃ المنتہا میں بتایا تھا اس سبب کہ ایسا مقام ہے وہ کہ سدرہ جو ایک مقام ہے کہ ہر فرشتے کی وہ حد ہے، یہاں تک کہ سردار ملائکہ جبریل امین کی بھی وہ حد ہے، وہاں سے اس پار نہیں جا سکتے کوئی فرشتہ بھی. اور اللہ کے جب احکامات نازل ہوتے ہیں تو فرشتے سدرۃ المنتہا کے اس پار سے اسے حاصل کرتے ہیں. شب برات جو شعبان کے معظم میں واقع ہونے والی جو عظیم ترین رات ہے کہ جس میں ہر بندے کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ اسے کتنی روزی دی جائے گی، کتنی خیر اور کتنی برکت ہوگی، کب تک رہے گا دنیا میں، کب مرے گا، کتنا کھائے گا، کب کون پیدا ہوگا، زندگی اور موت سب کچھ شب برات میں لکھی جاتی ہے. تو شب برات کے بھی جو معاملات ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، وہ سدرہ کے اس باری سے لیے جاتے ہیں. تو آج کرنا یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا ایک ہاٹ علاقہ ہے، نور کا ایک گرم علاقہ ہے، نور کی ایک ایسی قسم ہے کہ جبرائیل امین خود وہ اس کی تاب نہیں لا سکتے. تو اندازہ کریے کہ وہ نور کی کیا شدت اور کیا حدت ہوگی. ویسے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کی نور کی عظمت معلوم ہو گئی کہ آپ کے نور کو اللہ نے کیسے بنایا کہ یہ سدرۃ المنتہا کے اس بار کے بھی نور کو آپ برداشت کریں گے. جب فرما رہے ہیں اور پھر کہ جب پہنچتے ہیں مقام قرب میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے یوں اس انداز میں تحفہ عطا ہے کہ تحفہ دیتے ہیں. کیسے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ ہماری تمام بدنی مالی ساری عبادتیں تیرے لیے، ہر نیکی یا اللہ آپ ہی کے لیے ہے. تو یہ جب تحفہ جب پیش کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں سلام بھیجتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، مقام پر کیا ہے اس کے بعد؟ السلام علیکہ ایھا النبی. تو جب آپ یہ تحفہ تمام نیکیوں کا، یا اللہ ہماری ہر نیکی، ہر ایک کی نیکی
آپ ہی کے لیے ہے، ہماری ہر عبادت آپ ہی کے لیے ہے۔ تو جب یہ توبہ پیش فرما رہے ہیں تو جواب میں سلام آتا ہے، اللہ کی رحمت اور برکت آتی ہے، اور اللہ کو عزت یوں فرماتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی، یا نبی یا رسول اللہ کہنے سے کئی فتوے آ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ارے اللہ رب العزت خود فرما کے ایھا النبی، ایھا النبی کے کیا معنی؟ اے نبی، یا نبی کا کیا معنی ہے؟ اے نبی، یا رسول کے معنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، جی، یا ایھا الرسول قرآن میں نہیں پڑھے ہے نا؟ پھر وہاں پر کیوں بات نہیں ہوتی؟ جب بات آتی ہے یا رسول اللہ جب بول دیں تو وہاں پر فتوے لاتے ہیں، اللہ اکبر، قرآن اٹھا کر دیکھ لو، اگر علم نہیں ہے تو قرآن خود کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر، اگر تم علم نہیں رکھتے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ تو اللہ وہاں پر جب اللہ کا سلام آیا تو صاحب کتنی بڑی بات ہے، یہ غور کریں، ایک ایسے مقام پر اللہ کے خود میں خود اللہ جب سلام بھیج رہے ہیں۔ ایک مثال چلیے، یہاں پر اس وقت ایک بہت بڑی، چلیے طاہر الخاطری صاحب، علامہ طاہر الخاطری یہاں پر آ جائے، کوئی مثال ہے جب آسان سمجھانے کے لیے، تو اب طاہر الخاطری صاحب سے ملیں گے نہیں، یہ مولانا سے ملیں گے، ضرور ہے کہ پورا مجموعہ طاہر الخاطری صاحب کی طرف چلا جائے گا، کیوں؟ ان کی اہمیت۔ اچھا، اب بتانا یہ ہے کہ اتنی بڑے مقام میں اور وہاں پر اللہ کا سلام آ رہا ہے تو کتنا خوش ہونا چاہیے تھا نا، اللہ کا سلام آ رہا۔ اب اس میں ایک بات آئی یاد، واقعہ اس سے پہلے تو میں نے یاد کیا تھا، ہاں ایک صاحب تھے، سنیے، رحمت اللہ نام تھا ان کا، رحمت اللہ صاحب، تو نماز مغرب پڑھتے تھے، لیکن دیکھو صاحب ایک بات ہے، اللہ نے حدیث پاک میں خود ہے کہ عالم کی 2 رکعت غیر عالم کی 100 رکعت سے بہتر ہے، جی۔ تو ہوا یوں کہ شیطان کی ایک مجلس ہوئی، وہ کہنے لگا کہ ہم نمازی کو کیسے بھٹکائیں، تو شیطان کہتا ہے کہ دیکھو نمازی کو میں کیسے بھٹکاتا ہوں، چلو وہ ایک صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے رحمت اللہ، نام ہے رحمت اللہ۔ اب وہاں پر جا کر شیطان کہتا ہے، دستک دیتے ہیں کہ کون ہے، وہ اندر سے آواز نہیں ہے، دستک مارنے پر اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں جبرائیل، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری عبادتوں کو فلاں فلاں قبول کر دیا، اور پھر تمہارے لیے دیکھو اچھی طرح، تمہارے لیے اللہ نے تمہیں، شیطان کہتا ہے کہ اپنے یہاں بلایا، اللہ اکبر، اب وہ نکلتا ہے باہر پڑا بلایا، اب وہ آگے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ شیطان اسے گدھے پر بٹھا دیتا ہے، وہ بھی الٹا بٹھا دیتا ہے، گدھے کا سر نہیں، گدھے کے پشت پر ایسا اس طرح سے گھما کر بٹھا دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ ہے تمہارے لیے سواری۔ اب وہ اس پر بیٹھ گیا رحمت اللہ صاحب، اب وہ گھما رہا ہے، فلاں دیکھو یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ ہوتے تھا، سنیا فجر کی نماز ہو رہی، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ایک مسجد میں، دوسری رکعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی ہے رحمت اللہ صاحب نے کہ یہ سب مقامات ہیں، بتاتے یعنی کہ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ کہ وہ پوری سیر کروا رہا ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دیکھو اب تم اللہ کے قریب میں آ گئے، اب تھوڑی ہی دیر میں اللہ کا سلام آتا ہے تم پر، تھوڑی دیر میں اللہ تمہیں سلام بھیجے گا۔ اب وہ خاموش کھڑے تھے رحمت اللہ صاحب، اب امام صاحب